السلام علیکم۔ فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے، آج سے 3000 سال پہلے سے اس سٹی کو قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ بنی اسرائیل یہودی کو ایجپٹ میں فرعون کی غلامی سے آزاد کر دو۔ پھر بڑی مشکل سے فرعون آخر بنی اسرائیل کو آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس سٹی پر حملہ کر دو، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کے رب جا کر لڑیں، ہم یہ لڑائی نہیں لڑنے والے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی ڈیزرٹ میں 40 سال تک رہنے کی سزا دی، جدھر موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی، جس کے پہلے چیپٹر دا بک آف جینیسس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین صرف اور صرف اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تک جتنی بھی یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ صرف اس لیے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق، تورات کی اس آیت کے مطابق یہ فلسطین صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ and it makes sense، تب تو ان کو ملنا چاہیے، لیکن تورات کہتی ہے کہ یہ علاقہ فلسطین ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، نہ کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام was the father of بنی اسرائیل، بٹ اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر مانا جاتا ہے۔ یہ بات صرف ہم نہیں، ایون یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو انہی کی کتاب تورات کے مطابق فلسطین صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا حق نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام یعنی عربوں کا بھی حق ہے۔ تو 40 سال ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد آخر بنی اسرائیل جوشوا کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کرتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد یہ سٹی پھر ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور پھر 300 سال تک یہ اس سٹی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن 300 سال کے بعد بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں فلسطین کو پھر سے فتح کر دیتے ہیں، اور ان کی اولاد سلیمان علیہ السلام وہاں پہلی دفعہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد، ایک ٹیمپل بناتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے جروسلم اور فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن 400 سال کے بعد بیبلون عراق میں ایک طاقتور امپائر بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی امپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور جروسلم کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہاں کے ہزاروں یہودیوں کو شہید کر دیا، اور جتنے یہودی وہاں بچے تھے ان کو غلام بنا کر بیبلون اپنے کیپٹل عراق لے گئے، اور پھر 70 سال تک یہودیوں نے عراقیوں کی غلامی کی۔ لیکن 70 سال بعد ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ سائرس دی گریٹ نے عراق پر حملہ کر دیا، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ عراق کی حکومت کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے جو یہودی غلام تھے ان یہودیوں کو واپس فلسطین بھیج دیا، اور فنڈز دے کر بھیجا کہ وہاں جا کر سلیمان علیہ السلام کے اس ٹیمپل کو جو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا اس کو دوبارہ بنائیں۔ اور اس کے بعد یہودیوں نے پھر 400 سال تک فلسطین اور جروسلم پر حکومت کی، لیکن 400 سال بعد ان پر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا جنہوں نے یہودیوں کو 600 سال تک فلسطین سے باہر کر دیا۔ The Great Roman Empire۔ رومن امپائر نے بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ یہودیوں نے رومن امپائر سے لڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن رومن امپائر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کر ڈالا، اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ یہودی
رومن امپائر سے گھبرا کر غاروں میں رہنے لگے، اور رومن امپائر نے بیت المقدس، جسے پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر ذوالقرنین نے بنایا تھا، دوبارہ تباہ و برباد کر دیا، اور تب سے آج تک دوبارہ یہ ٹیمپل نہیں بن پایا۔ اور رومن امپائر نے 600 سال تک جیروسلم اور فلسطین پر حکومت کی، لیکن 600 سال بعد رومن امپائر نے ایک ایسی غلطی کی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی، کہ انہوں نے عرب میں بڑی تیزی سے پھیلتے ہوئے ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلام اور اسلام کی خلافت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کر لیا، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بن گئے۔ رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے مسلمان آخر جیروسلم کے دروازے تک پہنچ گئے، جس کے بعد مسلمانوں کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو جیروسلم کو اسی طرح تباہ کرنا جیسا اس سے پہلے بادشاہوں نے کیا تھا، یا پھر جیروسلم کی سیج یعنی اس کا محاصرہ کرنا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ جاننے کے لیے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر سکتے ہیں تاکہ اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ السلام علیکم۔